اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ اگر دو مفہوم کلی کی نقیضیں بنا دی جائیں تو ان نقیضوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جائے گی؟ چار نسبتوں میں سے کہ جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں، اور بحث ہماری یہاں رکی تھی آ کر کہ اگر دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہو تو اگر ان کو نقیض بنا دیا جائے تو ان کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ دعویٰ ہمارا یہ تھا، جو کہ پچھلے درس میں تھوڑا وضاحت سے بیان کر دیا تھا، کہ اگر ہم حیوان اور انسان کی مثال لیں تو ان کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ جب ہم اس کی نقیض بنائیں گے لا انسان اور لا حیوان کے ساتھ تو ان کے درمیان بھی کیا ہے؟ نسبت جو ہے وہ کیا ہے؟ عام خاص مطلق ہی کی ہوگی۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا، لیکن وہ عکس ہوگا، عام خاص کہلائے گا، یعنی عام خاص ہو جائے گا اور خاص عام ہو جائے گا۔ اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کیسے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر لا حیوان اور لا انسان میں عام خاص مطلق کی نسبت نہ ہو تو پھر باقی تین نسبتوں میں سے کوئی نسبت ہونی چاہیے۔ تو کون سی نسبت ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہم اس کی بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ ادعا کرے کہ لا حیوان اور لا انسان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم پہلے ثابت کر آئے ہیں کہ اگر دو نقیضوں کے درمیان تساوی پائی جائے تو اس کی اصل کے درمیان بھی کیا ہوتا ہے؟ تساوی ہی ہوتا ہے، تساوی ہی کی نسبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لا حیوان اور لا انسان، لا سے مراد یعنی غیر، یعنی غیر حیوان اور غیر انسان کے درمیان اگر تساوی کی نسبت ہے تو پھر انسان اور حیوان کے درمیان بھی کیا ہونی چاہیے؟ تساوی کی نسبت، کیونکہ ہم پہلے ثابت کر آئے ہیں۔ یہ پچھلے درس میں، پچھلے درس میں میرے خیال میں، یا پچھلے درس میں میرے خیال بیان کیا تھا اس کو۔ اگر حیوان اور انسان میں تساوی کو مانے تو یہ تو خلف فرض ہے، کیونکہ ہمارا فرض یہی ہے کہ حیوان اور انسان میں نسبت عام خاص مطلق ہی ہے، نہ کہ تساوی کی، اور ہم ملاک رکھتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ کیا ملاک ہے؟ کہ ایک کلی قضیہ بنا سکتے ہیں اور ایک کیا ہے؟ جزئی قضیہ بنا سکتے ہیں۔ ہر انسان حیوان ہے اور بعض انسان کیا ہیں؟ نہ، بعض حیوان انسان ہیں، دونوں قضیے درست ہیں۔ بس یہ عام خاص مطلق کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ بس انسان اور حیوان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، تساوی کی نسبت نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ لا انسان اور لا حیوان کے درمیان بھی نسبت تساوی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے درمیان تساوی ہو گئی تو پھر ان کی اصل جو کہ انسان اور حیوان ہے اس میں بھی تساوی ہونی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، چونکہ ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ کلیئر ہو گیا مطلب؟ بس ایک تو رد ہو گیا۔ پیچھے بچتا ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ لا حیوان اور لا انسان کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں اسی کی تحقیق کر لیتے ہیں کہ اگر لا حیوان اور لا انسان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، تباین کی نسبت ہے،
تو لازم یہ آئے گا کہ ایک کلی جو نقیض کلی ہے وہ دوسرے کے ساتھ جمع نہ ہو پائے، چونکہ کلی تباین کی یہ خصوصیت تھی. انسان حجر پر اطلاق نہیں کر سکتا اور حجر انسان کے ساتھ اطلاق نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. انسان اور حجر دونوں جدا جدا چیزیں ہیں، نہ کوئی انسان حجر ہے نہ کوئی حجر جو ہے وہ انسان ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ لا حیوان اور لا انسان کے درمیان تباین کی نسبت ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ لا حیوان لا انسان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، تبھی تباین بنے گا. بات واضح؟ بالکل جمع نہیں ہو سکتا. جمع نہیں ہو سکتا. یہ ایک مطلب ہم چونکہ اکٹھا رد کریں گے باقیوں کو بھی، چونکہ ایک ہی چونکہ استدلال ہے، لہذا تباین کا فرض ہم نے سامنے رکھ لیا. اب آتے ہیں عام خاص من وجہ کی طرف. اگر کوئی کہے کہ لا حیوان اور لا انسان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے، تو عام خاص من وجہ کا ملاک ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ جہاں پر دونوں طرف قضیے بعض کے ساتھ بنے. اس کا فنی ملاک کیا ہے جو میں نے پہلے عرض نہیں کیا، فقط سادہ بیان کرنے کی خاطر میں یہی تعبیر یوز کرتا رہا کہ جو آپ کو ابھی بیان کیا ہے. فنی اس کا فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام خاص من وجہ کے اندر ایک مادہ اشتراک ہوتا ہے اور دو مادہ افتراق ہوتے ہیں. یعنی کیا مراد؟ یعنی دو مفہوم کلی ایک مورد میں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن دو مورد میں کیا ہیں؟ یہ جدا جدا ہوتے ہیں. کیسے؟ مثال دیتے ہیں اس کی. میں دوبارہ عام خاص من وجہ کی وضاحت کر دوں تاکہ یہ استدلال ہمارا واضح ہو جائے. کوئی عام خاص من وجہ کے ساتھ ہمارا بعد میں بھی تعلق ہے. جیسا کہ مسئلہ ہم نے کیا کیا تھا، سفید اور لباس، یہ کیا ہیں؟ دو مفہوم کلی ہیں. ان میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ عام خاص من وجہ ہے. عام خاص من وجہ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک اشتراک چاہیے اور دو افتراق چاہیے، دو جگہ جدائی چاہیے ان دو کے درمیان. ہم دیکھتے ہیں اگر آیا ایسا ہے یا نہیں ہے. ہم جب دیکھتے ہیں تو واقعاً ایسا ہی نظر آتا ہے کہ لباس بھی ہو اور سفید بھی ہو، یہ دونوں جمع ہو گئے یہاں پر، بس ایک مادہ اشتراک موجود ہے لباس لیکن سفید ہے، بس یہ مادہ اشتراک ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سفید تو ہے لیکن لباس نہیں ہے، جیسا کہ کاغذ. یہ کیا ہے؟ مادہ افتراق ہے. افتراق یعنی جدائی، فرق سے ہے افتراق. اور دوسری طرف سے بھی ایسا ہے، لباس تو ہے لیکن سفید نہیں ہے، بس یہاں سے بھی مادہ افتراق ہے. بس ہم نے دیکھا کہ سفید اور لباس میں ایک مادہ اشتراک ہے اور دو مادہ افتراق ہیں. مادہ اشتراک وہاں پر ہے جہاں لباس بھی ہے اور سفید بھی. مادہ دو افتراق کہاں ہیں؟ سفید ہے لباس نہیں ہے، لباس ہے سفید نہیں ہے. جب یہ صورتحال دو مفہوموں کے درمیان میں پائی جائے اس کو کہا جاتا ہے عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے ان کے درمیان. بات واضح ہو گئی؟ بس عام خاص من وجہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مادہ اشتراک، دو مادہ افتراق. مادہ افتراق میں سالبہ قضیے بنائے جاتے ہیں. ہاں، سالبہ قضیے بنائے جاتے ہیں، یعنی جس میں نفی پائی جاتی ہے اس کو سالبہ قضیہ کہتے ہیں، کہ قضاء کی بحث میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور آپ نے پہلی منطق میں پڑھا ہے. مثلا کیسے؟ آپ کہتے ہیں کہ سفید لباس نہیں ہے، یہ مادہ افتراق. اس طرف سے آپ کیا کہیں گے؟ لباس سفید نہیں ہے،
بس 2 سالبہ قضیے بن گئے. 2 بن گئے. یہ مادہ اشتراک میں بن رہے ہیں. مادہ اشتراک میں بن رہے ہیں. جدائی میں سالبہ بنیں گے نا. پھر جہاں پہ اشتراک ہے وہاں سالبہ قضیہ پھر مادہ اشتراک میں بن رہے ہیں. مادہ اشتراک میں بنیں گے کیونکہ اشتراک میں موجبہ بنیں گے. وہاں آپ کہیں گے کہ لباس سفید ہے یا آپ کہیں گے کہ سفید لباس ہے, وہاں موجبہ بنتا ہے. لیکن افتراق میں 2 سالبے بنتے ہیں. سالبے آ کے کیا بیان کرتے ہیں کہ سفید لباس کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا, اور لباس کیا ہے سفید کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا. سفید سے لباس کی نفی کی جا رہی ہے اور لباس سے سفید کی نفی کی جا رہی ہے. یہ عام خاص من وجہ کا ملاک ہے. خوب, اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ لا حیوان اور لا انسان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے, تو پھر عام خاص من وجہ میں مادہ افتراق پایا جاتا ہے. درست ہے. مادہ افتراق میں ہوتا کیا ہے کہ ایک مفہوم دوسرے مفہوم کے ساتھ بعض موارد میں جمع نہیں ہوتا. بات واضح ہو گئی. اب اگر آپ کہہ دیں, بہت دقت طلب ہے, لکھ کر اگر آپ ساتھ ساتھ چلیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اگر لا حیوان اور لا انسان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے, تو پھر ایک مورد ایسا ہے کہ جہاں پر لا حیوان تو ہو لیکن لا انسان نہ ہو. جیسا کہ سفید اور لباس کی مثال دی ہے. سفید تو ہے لیکن لباس نہیں ہے. ایک مورد ایسا آئے گا, 2 مورد چاہیے, کم از کم ایک مورد تو ہے. حد اقل ایک مورد تو ہے کہ لا حیوان تو ہو لیکن لا انسان نہ ہو. پس تباین میں بھی کیا تھا, لا حیوان لا انسان کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا. عام خاص من وجہ میں بھی ایک مورد ایسا ہے جہاں پر لا حیوان لا انسان کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا. بات واضح ہے. اب آتے ہیں تیسرے فرض کی طرف. وہ ہے کیا, اگر کوئی یہ بندہ دعویٰ کرے کہ لا حیوان اور لا انسان کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے, عام ہی ہے اور خاص خاص ہی ہے. حیوان کے اندر کیا تھا, حیوان اور انسان میں عام خاص مطلق کی نسبت تھی. حیوان عام تھا چونکہ وہ انسان پر بھی صدق کرتا ہے اور اپنے افراد پر بھی صدق کرتا ہے, بس عام ہے. اور انسان خاص تھا, کیوں, فقط انسان کے افراد پر صدق کرتا ہے, حیوان پر صدق نہیں کرتا. یعنی بقر غنم ان کے اوپر صدق نہیں کرتا. اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہے, حیوان عام تھا اس کی نقیض بھی عام رہے گی, یعنی لا حیوان عام تھا لا حیوان بھی عام ہے, اور انسان خاص تھا تو لا انسان بھی کیا ہو جائے گا, خاص ہو جائے گا. بتاتے. تو اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے تو یہاں پر بھی یہی بات صادق آئے گی کہ لا حیوان تو ہو لیکن لا انسان نہ ہو. لا حیوان تو ہو لا انسان نہ ہو. کیسے, مثلا تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں اس کی مثال کے ساتھ. ہم نے کہا کہ لا حیوان کیا ہے, عام ہے, اور لا انسان کیا ہے, خاص ہے. دعویٰ کرنے والے نے یہی دعویٰ کیا. لا حیوان سے مراد یہ ہے کہ لا حیوان عام ہے, یعنی کیا مراد, لا انسان پر بھی صدق کر رہا ہے اور اس کے علاوہ پر بھی کیا ہے, صدق کر رہا ہے. اس کے علاوہ یہ مطلب نکلتا ہے, یہ نکلتا ہے اس کا. جیسا کہ حیوان جو ہے وہ انسان پر بھی صدق کر رہا تھا اور اپنے افراد پر بھی کیا ہے, صدق کر رہا تھا. درست ہے. بس لا انسان صرف اپنے انسان فقط کیا ہے, اپنے افراد پر صدق کر رہا تھا اس میں. بس اگر ہم عام خاص مطلق کی نسبت مانیں اور عام کو عام رہنے دیں اور خاص کو خاص رہنے دیں, تب بھی یہ مشکل پیش آئے گی کہ لا حیوان تو ہو لیکن لا انسان نہ ہو. لا انسان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا, یعنی یوں کہیں کیونکہ عام خاص مطلق کے اندر بھی ایک مادہ افتراق موجود ہوتا ہے. میں اس کو بھی تھوڑا سا وضاحت کر دوں تاکہ مطلب کھل کے سامنے آئے.
پہلے میں نے چونکہ یہ چیزیں عرض نہیں کی تھی تاکہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اب چونکہ ضرورت پڑ رہی ہے ان چیزوں کی تو کھولنا پڑے گا مزید. دیکھیں عام خاص مطلق کا ملاک پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اب ذرا تھوڑا فنی تر جو ہے وہ اس کو بیان کر لیتے ہیں کہ عام خاص مطلق کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک مادہ افتراق ہونا ضروری ہے. ضروری ہے بالکل. عام خاص مطلق میں ایک کلی قضیے کی ضرورت ہے اور ایک سالب قضیے کی ضرورت ہے، یعنی موجبہ کلی کی ضرورت ہے. کیا مثلا موجبہ کلی کہاں بنے گا کہ جب ہم کہیں گے کہ ہر انسان حیوان ہے، یہ کیا موجبہ کلی ہے، موجبہ بھی ہے اور کلی بھی ہے. کلی ہر کلی کو بیان کرنے آتا ہے اور ایک چیز کا ثابت کرنا یہ موجبہ ہے. ہر انسان کلی ہے، ہر انسان کلی، درست ہے. کلی بن گیا. اب ہمیں ایک جو ہے وہ کیا ہوگا، جزئی قضیے کی ضرورت پڑے گی، درست ہے. اب یہ جزئی ایک موجبہ ہوگا ایک سالبہ ہوگا. کیا کہیں گے آپ آ کر، بعض حیوان انسان ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ہر حیوان انسان ہے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ بھینس بکری تو حیوان تو ہے لیکن انسان نہیں ہے. بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر حیوان انسان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. آپ کیا کہیں گے یہاں پر، بعض حیوان انسان ہیں. موجبہ جزئی بن جائے گا. یہ موجبہ جزئی سالبہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. جب بعض حیوان انسان ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، بعض حیوان انسان نہیں ہے. بس سالبہ بن گیا، یہاں پر سالبہ جزیہ بن گیا. یعنی جزیہ یعنی بعض آ رہا ہے اور سالبہ یعنی نفی کی جا رہی ہے، یعنی بعض حیوان انسان نہیں ہیں. پس یہ مطلب سمجھ کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عام خاص مطلق میں بھی ایک افتراقی مادہ چاہیے کہ جہاں پر عام مفہوم خاص مفہوم سے جدا ہوتا ہے. ایک افتراق چاہیے وہاں پر، تبھی تو عام خاص سے جدا ہوگا. عام خاص سے ہی جدا ہو رہا ہے. حیوان عام ہے کہ جدا ہو رہا ہے ایک مورد میں خاص سے جو کہ انسان ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض حیوان انسان نہیں ہے. کلیئر مطلب؟ بالکل بالکل. اب ہم دوبارہ اپنے مطلب کی طرف پلٹتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ لا حیوان اور لا انسان کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے اور حیوان عام تھا لا حیوان عام رہے گا، انسان خاص تھا لا انسان کیا ہو جائے گا، خاص رہے گا. یعنی عام عام رہے خاص خاص رہے. تو لازمہ کیا آئے گا، لازمہ یہ ہوگا کہ عام خاص مطلق کا ملاک یہ ہے کہ ایک مادہ افتراق چاہیے. ایک مادہ افتراق چاہیے. مادہ افتراق سے کیا ہوگا کہ لا حیوان تو ہو لیکن لا انسان نہ ہو، چونکہ ہم لا حیوان کو عام مان رہے ہیں. لا حیوان تو ہو لیکن لا انسان نہ ہو. ہاں کیوں، کیونکہ لا حیوان عام ہے، اس کو ایک مورد میں خاص سے نفی کرنی ہے. جیسا کہ حیوان عام تھا، ہم نے ایک مورد میں کہا کہ بعض حیوان انسان نہیں ہیں. اب یہاں بھی ہمیں یہی کہنا پڑے گا پس پھر کہ بعض لا حیوان لا انسان نہیں ہیں. بعض لا حیوان لا انسان نہیں ہیں. پھر یہ قضیہ بنانا پڑے گا چونکہ لا حیوان عام ہے. لا حیوان جب عام ہے تو یہ ایک مورد ایسا آئے گا کہ جہاں پر لا حیوان لا انسان سے جدا ہو جائے گا، ایک مورد آئے گا کیونکہ ایک مادہ افتراق چاہیے ہمیں. بس تین فرضوں کو جب ہم نے دیکھا تو ایک چیز سمجھ میں آئی، چاہے تباین ہو، چاہے عام خاص من وجہ ہو، چاہے عام خاص مطلق ہو، عام عام رہے اور خاص خاص رہے، ان تینوں موارد میں لا حیوان لا انسان سے جدا ہو رہا ہے. لا حیوان لا انسان سے جدا ہو رہا ہے. یعنی کیا مراد، یعنی لا حیوان تو ہو لیکن لا انسان نہ ہو. یہ لازم آئے گا ان تینوں کی صورت میں. یہ بالکل یہ لازم آئے گا. بات واضح ہو گئی سٹیپ بائی سٹیپ. اب ہمارا یہاں سے استدلال شروع ہوتا ہے. یہاں تک بات کیا سمجھ میں آئی کہ لا حیوان لا انسان کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا، چاہے وہ ہر مورد میں جہاں تباین کلی تھا، چاہے بعض مورد میں جیسا کہ عام خاص من وجہ میں تھا، جیسا کہ عام خاص مطلق میں تھا.
اگر لا حیوان لا انسان کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا تو اس کا لازمہ یہ نکلے گا ہاں کہ لا حیوان کو انسان کے ساتھ جمع ہونا چاہیے. لا حیوان کو انسان کے ساتھ جمع ہونا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لا حیوان انسان کے ساتھ جمع ہو جائے, تو ہم کہیں گے بھائی ارتفاع نقیض ذہن لازم آئے گا کہ لا حیوان نہ تو انسان ہو اور نہ ہی لا انسان ہو. ممکن نہیں ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا ضروری ہے. بالکل. اگر 3 نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کو مان لیا جائے, یا تباین کو یا عام خاص من وجہ کو یا عام خاص مطلق کو, تو کیا لازم آئے گا؟ لا حیوان لا انسان کے ساتھ جمع نہ ہو. بالکل. اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ لا حیوان پس انسان کے ساتھ جمع ہو. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض لا حیوان لا انسان نہیں ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ لا حیوان لا انسان نہیں ہے, تو نفی نفی کیا ہوتا ہے؟ جمع. لا انسان نہیں ہے یعنی انسان ہے, یعنی انسان ہے. پھر یہی ہونے لگا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لا انسان نہیں ہے, لا انسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ انسان ہے. بس اگر لا حیوان لا انسان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تو حتماً پھر اس کو لا حیوان کو انسان کے ساتھ جمع ہونا چاہیے. اگر نہیں مانو گے تو ارتفاع نقیض ذہن لازم ہے کہ جو کہ محال ہے. درست ہے. اگر لا حیوان انسان کے ساتھ جمع ہو تو اس کا معنی کیا ہے کہ انسان جہاں بھی ہو وہ لا حیوان ہوگا. یہی نتیجہ نکلے گا نا, کیونکہ لا حیوان انسان کے ساتھ جمع ہو رہا ہے. تو نتیجہ نکلے گا کہ انسان لا حیوان ہے, اور ہمارا قضیہ کیا کہتا ہے کہ ہر انسان حیوان ہے, اور جس کو سب مانتے ہیں کہ ہر انسان حیوان ہے. یعنی آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم قضیہ باطل ہو جائے, تو ہم مسلم قضیے کو تو باطل نہیں مانیں گے, آپ کے استدلال کو باطل مانیں گے. پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ لا انسان اور لا حیوان کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے عکس, یعنی خاص عام ہے اور عام خاص ہے. نہ تو ان میں تباین ہو سکتا ہے, نہ ان میں تساوی ہو سکتی ہے, نہ ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہو سکتی ہے, نہ ان میں عام خاص مطلق عام رہے خاص خاص رہے ہو سکتا ہے. بس جب چاروں احتمال باطل ہو گئے, پیچھے ہمارا دعویٰ باقی بچتا ہے, بس ثابت ہوا کہ ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ لا حیوان اور لا انسان عام خاص مطلق ہیں, لیکن لا حیوان خاص ہے اور لا انسان کیا ہے؟ عام ہے. بات واضح؟ بس یہ ایک مطلب جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا اور ہم نے ثابت کر دیا اپنے دعوے کو. اس کے بعد جو بحث آتی ہے وہ بحث ہے کہ 2 نقیض اگر ہمارے پاس ہیں, نہ 2 مفہوم کلی ہمارے پاس ہیں اور ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے, جیسا کہ کیا مثال کیا ہے اس کی ہم نے دی تھی, سفید اور لباس. ہم مثال تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے ان کے پاس ایک ہی مثال ہے. مثلا کیا ہے؟ پرندہ اور سیاہ کالا, یہ 2 مفہوم کلی ہیں. کالا اور پرندہ یہ 2 مفہوم ہیں اور یہ دونوں کے درمیان عام خاص من وجہ ہے. اب عام خاص من وجہ کا ملاک آپ کو پتہ چل گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک مادہ اشتراک, اصطلاحی زبان میں بولیں گے ایک مادہ اشتراک, 2 مادہ افتراق, جدائی کے 2 مادے چاہیے. یعنی 2 ایسے مادے سے مراد مورد ہے, 2 ایسے مورد کہ جہاں پر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. درست ہے؟ مادہ اشتراک کیا ہے ان کا؟ یعنی جس مورد میں یہ جمع ہوتے ہیں کیا بنے گا؟ پرندہ بھی ہو اور سیاہ بھی, جیسا کوا ہے. کوا کیا ہے؟ پرندہ بھی ہے اور سیاہ بھی ہے. بس کوا کیا ہے؟ اجتماع والا مورد ہے.
یہ اشتراک والا اشتراک والا مورد ہے، دونوں کٹھے ہو گئے. افتراق کا کیا مورد ہے؟ کالا ہو لیکن پرندہ نہ ہو، مثلا لباس، کالا لباس، کالا تو ہے لیکن پرندہ، کالا تو ہے لیکن پرندہ نہیں ہے. پرندہ نہیں. اور دوسری طرف سے ہم کیا کریں گے؟ ایک پرندہ لیں گے جو کالا نہیں ہوگا. ہاں، یعنی پرندہ ہو لیکن کالا نہ ہو. وہ کیا ہے؟ کبوتر مثلا، کبوتر سفید کبوتر مثلا، سفید کبوتر. وہ کیا ہے؟ کالا، پرندہ تو ہے لیکن کالا نہیں ہے. یا طوطا لے آتے ہیں. کوئی بھی لے آئیں، طوطا لے آئیں مثلا، مثال کوئی بھی لے سکتے ہیں. پس معلوم ہوا کہ پرندے اور کالے ہونے میں نسبت جو ہے وہ عام خاص من وجہ کی ہے. یہ ہوگی. درست ہے. اب اگر ان کی نکیز بنا دی جائے تو نکیز کیا بنے گی؟ پرندہ یعنی غیر پرندہ اور سیاہ یعنی غیر سیاہ، یعنی عربی میں لا اور فارسی میں غیر. غیر پرندہ اور غیر سیاہ، یا لا پر لا یعنی عربی میں طیر کہتے ہیں. اب چونکہ اردو میں ہم بیان کر رہے ہیں مطالب تو اردو ہی میں لے کر چلتے ہیں، غیر کو استعمال کرتے ہیں ہم تاکہ مطلب جو ہے وہ صحیح واضح ہو جائے. غیر پرندہ اور غیر سیاہ یا غیر کالا، ان کے درمیان ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نسبت جو پائی جاتی ہے تباین جزئی کی نسبت پائی جاتی ہے. ہاں، یعنی دو مفہوم کلی جن کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو، اگر ان کی نکیز بنا دی جائے تو ان کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی. یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تباین جزئی کس بلا کا نام ہے؟ ہم نے تو ابھی تک پڑھا تھا کہ تباین ایک ہی ہے، وہ ہے تباین کلی، جو کہ نسبت اربع میں چار ہیں. چار نسبتیں پڑھی ہیں نا، تساوی کی نسبت، عام خاص من وجہ، عام خاص مطلق، اور چوتھی کیا تھی؟ تباین کلی. تو یہ کو پانچویں نسبت نکل آئی کہ تباین جزئی بھی ایک نسبت ہے، یا کہ اس کے کوئی کیا حقیقت ہے، اس کو بیان کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ تباین جزئی الگ کوئی پانچویں نسبت نہیں ہے. تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا پھر تباین جزئی کا معنی کیا ہے؟ تباین جزئی کا معنی یہ ہے کہ بعض موارد میں دو مفہوم کلی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں تباین جزئی. تباین کلی کیا تھا؟ تباین کلی میں دو مفہوم کلی تمام موارد میں ایک دوسرے سے جدا ہیں، یہ تباین کلی ہے. مثلا ہمارے پاس دو مفہوم کلی ہیں، ایک ہے انسان اور ایک ہے پتھر، یہ دو مفہوم کلی ہیں. اب یہ دونوں مفہوم کلی ہر مصداق میں کیا ہیں؟ ہر جگہ پر، ہر مورد میں جدا ہیں. یعنی کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے اور کوئی بھی پتھر جو ہے وہ انسان نہیں ہے. پس تباین کلی میں ایک مفہوم دوسرے مفہوم سے تمام موارد میں جدا ہوتا ہے. لیکن تباین جزئی کے اندر ایک مفہوم دوسرے مفہوم سے جدا تو ہوتا ہے لیکن بعض موارد میں، جیسا کہ ہم نے عام خاص من وجہ میں پڑھا ہے کہ پرندہ اور سیاہ دو مفہوم ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا تو ہوتے ہیں لیکن بعض موارد میں
پرندہ ہو لیکن سیاہ نہ ہو، سیاہ ہو لیکن پرندہ نہ ہو، یہ بعض موارد میں ہے، نہ کہ تمام موارد میں، کیونکہ ایک مورد ایسا ہے جہاں جمع ہو جاتے ہیں کہ پرندہ بھی اور سیاہ بھی ہو۔ پس تباین جزئی میں ایک مفہوم دوسرے مفہوم سے جدا تو ہوتا ہے لیکن بعض موارد میں، لیکن تباین کلی میں جدائی کامل پائی جاتی ہے، یعنی ہر مورد میں ایک مفہوم دوسرے مفہوم سے کیا جدا ہوتا ہے، جزائی کامل ہے، اس میں جزائی جزئی جزئی ہے بعض مورد میں، جزئی یعنی بعض مورد میں ہے۔ بس تباین جزئی سمجھ میں آ گیا؟ تباین جزئی کس کہتے ہیں؟ تباین کوئی الگ قسم نہیں ہے، تباین جزئی تباین ہی ہے، لیکن جہاں پر جدائی کامل ہو تمام موارد میں ہو اس کو ہم کہتے ہیں تباین کلی، جہاں پر بعض موارد میں جدائی ہو بعض میں نہ ہو وہاں پہ کہتے ہیں یہاں پہ تباین جزئی پایا جاتا ہے دو مفہوموں کے درمیان۔ اب ہم نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ دعویٰ ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عام خاص ان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی۔ بات واضح ہے؟ پس تباین جزئی جب ہم نے سمجھ لیا، اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے تباین جزئی کی نسبت کو کیوں قرار دیا؟ آپ نے کیا کہا؟ تباین جزئی کی تعریف آپ نے کیا کی ہے؟ یہ تعریف کی ہے کہ جہاں پر جدائی بعض مورد میں ہو، تو یہ جو بعض مورد میں جدائی پائی جاتی ہے یہ تو عام خاص من وجہ میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اگر دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عام خاص من وجہ کی نسبت ہو سکتی ہے؟ تو یہ کیوں نہیں کہا آپ نے؟ تباین جزئی کا نام کیوں لیا؟ اس کا جواب یہ ہے، دقت کریں بہت زیادہ، اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ دو مفہوم کلی کے جن کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو، بعض اوقات جب ان کی نقیضیں بنا دی جائیں تو ان کی نقیضوں میں بعض اوقات تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے اور بعض اوقات ان میں کیا ہوتا ہے؟ تباین جزئی پایا جاتا ہے۔ درست ہے؟ تو چونکہ کبھی نقیضوں کے درمیان تباین کلی پایا جا رہا ہے اور کہیں پر جو ہے بعض موارد میں تباین جزئی پایا جا رہا ہے، تو قاعدہ کلیہ بنانے کے لیے پھر منطق دانوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جہاں پر بھی دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزئی والی ہے، اور تباین جزئی تباین کلی کو بھی شامل ہے۔ تباین کا معنی کیا ہے؟ جدائی۔ تباین کلی میں جہاں پر کل پایا جاتا ہے وہاں پہ بعض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جب آپ کل کی نفی کر رہے ہیں بعض کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ پس تباین جزئی جو ہے وہ تباین کلی کو بھی شامل ہے۔ پس قاعدہ کلی بنانے کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ عام خاص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان کیا ہے؟ تباین جزئی کی نسبت پائی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثال لے لیتے ہیں اس کی اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہ مورد کے جہاں پر دو کلیوں کے درمیان عام خاص من وجہ ہو اور ان کی نقیضوں کے درمیان میں بھی عام خاص من وجہ ہو، وہ کیا تھی مثال ہماری؟ وہ یوں ہم مثال بنا سکتے ہیں کہ حیوان اور لا انسان، ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ عام خاص من وجہ کو پہچاننے کی کیا ملاک بیان کیا ہے کہ ایک اجتماعی مادہ ہو، دو افتراقی مادے ہوں تو ہم قضیہ بنائیں گے۔ اجتماعی مادے میں کیا کہیں گے کہ بعض حیوان لا انسان ہیں،
قضیہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، چونکہ گھوڑا حیوان تو ہے لیکن انسان نہیں ہے، پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض حیوان لا انسان ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض حیوان لا انسان نہیں ہیں۔ لا انسان نہیں ہے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان، کیونکہ نفی نفی جمع ہو جائے گا۔ بعض حیوان لا انسان نہیں ہیں یعنی انسان ہے، تو یہ قضیہ بھی ٹھیک ہے۔ بس ایک مادہ افتراق ہو گیا۔ دوسرا مادہ افتراق کیا بنے گا کہ بعض لا انسان، بعض لا انسان کیا ہیں؟ حیوان نہیں ہیں، یہ دوسرا مادہ افتراق ہے۔ بعض لا انسان حیوان نہیں ہیں۔ اس کی کیا مثال ہے؟ جیسا کہ درخت، جیسا کہ پتھر، یہ لا انسان تو ہیں اور حیوان بھی نہیں ہیں۔ بس یہ قضیہ کہ بعض لا انسان حیوان نہیں ہیں، یہ قضیہ ٹھیک ہے۔ بس معلوم ہوا کہ لا حیوان اور انسان کے درمیان، نہ حیوان اور لا انسان کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ بس جب یہ بات ہم نے ثابت کر دی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی نقیضیں بنا دیں، کیا نقیض بنے گی؟ حیوان کی نقیض لا حیوان بنے گی، اور لا انسان کی نقیض کیا بن جائے گی؟ انسان بن جائے گی، کیونکہ لا انسان کی نقیض لا انسان بنتی ہے، کیونکہ نفی کا اضافہ کرنا ہوتا ہے ہم نے نقیض بنانے کے لیے۔ تو جب لا انسان خود نفی تھا، جب اس کے ساتھ نفی لگائی تو وہ مثبت بن جائے گا، تو لا انسان کی نقیض کیا ہو جائے گی؟ انسان ہو جائے گی۔ تو جب ہمارے پاس لا حیوان اور انسان نقیضیں آ جائیں گی تو ان کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہے۔ کیسے تباین کلی کا ملاک سمجھنا؟ کیا ملاک ہے؟ کہ جہاں پر ہم دو سالبہ کلیے بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس طرح جو بھی لا حیوان ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، یا یوں کہیں کوئی بھی لا حیوان انسان نہیں ہے، یہ سالبہ کلی ہے۔ انسان نہیں ہے یعنی جو بھی لا حیوان ہے اس کو انسان نہیں کہہ سکتے ہیں، انسان نہیں کہہ سکتے، صحیح، ایک یہ بنے گا۔ دوسرا قضیہ کیا بنے گا؟ جو بھی انسان ہے وہ لا حیوان نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ لا حیوان نہیں ہے۔ بس دو سال پہ کلیے بن گئے یا نہیں بن گئے؟ بن گئے۔ اب کیا ہمیں سمجھ میں آئی بات کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر دو مفہوم کلی ان کے درمیان اگر عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو ان کی نقیضوں کے درمیان بعض اوقات تباین کلی پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے مثال دے دی آپ کو کہ ان حیوان اور لا انسان میں عام خاص من وجہ کی نسبت تھی، لیکن جب ہم نے ان کی نقیضیں بنائی تو اس وقت ان کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی نکل آیا۔ اور ہم ایک اور اپنا دوسرا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے، دوسرا مورد ثابت کرنے کے لیے ایک مثال اور لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو، جب ان کی نقیضیں بنائی جائیں تو ان کے درمیان بھی کیا ہو؟ عام خاص من وجہ کی نسبت ہو۔ درست ہے؟ مثلا بند کرو دروازہ، نسبت ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس جو تھا کیا مفہوم تھا کہ پرندہ اور سیاہ، ان کے درمیان نسبت کیا تھی؟ عام خاص من وجہ کی۔
تفصیل سے بیان کیا ہے اس کو، پرندہ اور سیاہ ہونا. یہ جب ہم ان کی نقیزیں بنائیں گے، یعنی پرندے کو غیر پرندہ کر دیں اور سیاہ کو غیر سیاہ کر دیں، تو ان کے درمیان کیا نسبت بنے گی؟ یہ بھی عام خاص من وجہ کی نسبت بنے گی، یعنی نقیزوں کے درمیان بھی عام خاص من وجہ کی نسبت ہوگی. کیسے؟ ہم یہ ایک تو ہمیں مادہ اجتماع چاہیے. مادہ اجتماع کیا بنے گا کہ بعض غیر پرندے بعض غیر پہلے غیر سیاہ ہیں. یعنی کیا مراد؟ اگر اردو میں ترجمہ کریں اس کا، بعض وہ کہ جو پرندے نہیں ہیں وہ سیاہ نہیں ہیں. یہ صحیح ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. جیسا کہ مثلا کیا ہے؟ کاغذ، سفید کاغذ. سفید کاغذ پرندہ بھی نہیں ہے اور سیاہ بھی نہیں ہے، بس مادہ اشتراک ہمارے پاس موجود ہے. اور دو سالب جزئیے چاہیے ہمیں، یعنی دو اشتراک چاہیے دو مورد میں، کہ بعض جو پرندے نہیں ہیں وہ غیر سیاہ نہیں ہیں. وہ غیر سیاہ نہیں ہے. یعنی غیر پرندہ غیر سیاہ نہیں ہے. غیر سیاہ نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی سیاہ ہے، سیاہ ہے. کیونکہ نفی نفی جمع ہو جائے گا. یعنی آپ نے کہا کہ وہ جو کہ پرندے نہیں ہیں وہ غیر سیاہ نہیں ہیں، تو کیا ہیں؟ وہ سیاہ ہیں. سیاہ ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا کالا لباس. کالا لباس. کالا لباس غیر پرندہ ہے، پرندہ نہیں ہے لیکن غیر لباس نہیں ہے، غیر سیاہ نہیں ہے بلکہ سیاہ ہے. سیاہ ہے. بس یہ مادہ افتراق ہو جائے گا کہ غیر پرندہ جدا ہو رہا ہے غیر سیاہ سے. صحیح. دوسرا افتراقی مادہ کہ بعض غیر سیاہ غیر پرندہ نہیں ہے. پرندہ نہیں ہے. ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ یعنی وہ چیز کہ جو کالی نہیں ہے، بعض وہ غیر پرندہ نہیں ہے. غیر پرندہ نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی پرندہ ہے. یعنی بعض وہ چیزیں کہ جو پرندہ تو نہیں نا، سیاہ تو نہیں ہے لیکن پرندہ ہیں. بس معلوم ہوا کہ غیر پرندہ اور غیر اسود یا غیر سیاہ کے اندر بھی نسبت کیا ہے؟ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. بس جب ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جائے تو ان کی نقیضوں کے درمیان بعض اوقات تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، جیسا کہ مثال سے واضح کیا آپ کے لیے. تو اب منطق کا کام قاعدہ دینا ہے. قاعدہ دینے کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بعض دفعہ تباین کلی ہوگا اور بعض دفعہ عام خاص من وجہ ہوگا. قاعدہ دینے کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک بات کرو اور وہ موارد سارے اس میں جمع ہو جائیں. تو ایک بات کیا کرنی ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پر بھی دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جائے تو ان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی پایا جائے گا. تو اب یہ تباین جزئی کہنا عام خاص من وجہ کو بھی شامل ہے اور تباین کلی کو بھی شامل ہے. بس اس طریقے سے کیا ہے؟ ہمارا جو ہے مدعا وہ ثابت ہو جاتا ہے. بات واضح ہو گئی ہے. اس کے اوپر پھر استدلال جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں تاکہ مطلب جو ہے وہ بھی تقریباً 45 منٹ اسی کو بیان کرتے ہو گئے، ٹائم کافی ہو گیا. تو تباین کلی اور یہ جو ہے وہ پھر کل اس کو بیان کر دیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد.